آپ یہاں پر دیکھیے، جب تک تبلیغ کی ذمہ داری نہیں تھی، جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کو اختیار کیا، حصول معاش اور ذرائع معاش کو اختیار کیا۔ لیکن جب تبلیغی ذمہ داری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاش سے آزاد ہو گئے۔ حصول معاش کے لیے آپ نے کچھ کیا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر انعام ہوا کہ آپ کو حضرت خدیجہ کا مال ملا، اور تحف و تحائف ملے، اور غنیمت میں سے خمس ملا، باغ فدق ملا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بہت ساری چیزوں سے آپ کے معاش کو آپ کو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو معاشی فکر سے آزاد کر دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب انسان پر تبلیغی ذمہ داری آ جائے، جو انسان دین کی خدمت کر رہا ہو، اسلام کی نشر و اشاعت میں لگا ہو، اور تبلیغ دین و سنت کے حوالے سے وہ میدان میں کام کر رہا ہو، چاہے جس فیلڈ میں کام کرے، وہ امامت کی شکل میں ہو، تدریس کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، اگر اس انسان کو معاش کی فکر سے آزاد نہ کیا جائے تو وہ پھر انسان کامل طور پر اپنے اس میدان میں وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں لوگ کہ اسلام کی تبلیغ ہو، اسلام کو پھیلایا جائے، سنیت کو پھیلایا جائے، دین اسلام کا خوب اشاعت ہو، تو اس کے لیے اس کے ذمہ داران کو جو اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں انہیں فکری معاش سے آزاد کرنا ہوگا، ورنہ حال یہ ہوگا کہ رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے، رحمتیں عام ہیں ہر کوہتر و مہتر کے لیے، 150 دن کا مہینہ ہے تو صرف ٹیچر کے لیے، اور آ گیا دوران پڑھائی جو قرضہ کا خیال لیکچرر بھول گئے، ماضی و مستقبل و حال، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔